اب ذرا توجہ سے سننا میری قوم کے جوانوں، اپنے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر نہیں ہے، اپنے مسائل کا حل صرف ورد و وظائف میں نہیں ہے۔ میں اہل سنت کے اسٹیج سے درجنوں مفتیان کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، صرف ورد و وظائف میں اپنے مسائل کا حل نہیں ہے، صرف تعویذات میں اپنے مسائل کا حل نہیں ہے، صرف جذباتی نعروں میں مسائل کا حل نہیں ہے۔ قرآن نے حل پیش کیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے بدن میں جو کھجلی ہوتی ہے، تمہارا جو بدن کھجاتا ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے کھجاتا ہے۔ تمہاری آنکھیں جو پھڑکتی ہے، آپ عام طور پر ہمارے علاقے کے اندر لوگ کہتے ہیں دائیں آنکھ پھڑکے گی تو خوشی ملے گی، بائیں آنکھ پھڑکے گا تو غم ملے گا۔ یاد رکھنا آنکھوں کا پھڑکنا خوشی اور غم سے تعلق نہیں رکھتا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں آنکھیں گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے، کانٹا گناہوں کی وجہ سے چبھتا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا جو بھی مصیبت ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جو تم پر حکمراں مسلط ہوتے ہیں وہ بھی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، روزی کی تنگی گناہ کی وجہ سے، جسم کی بیماری گناہ کی وجہ سے، جسم کی کھجلی گناہ کی وجہ سے، پیروں میں کانٹا چبھنا گناہ کی وجہ سے، لائٹ بند ہو جائے گناہ کی وجہ سے، چراغ گل ہو جائے گناہ کی وجہ سے، یہاں تک کہ اللہ اکبر سواری میں نقصان بھی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں یہ کاریں تو نہیں تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سواری میں نقصان گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مطلب اگر ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے تو ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس سے روشنی لے کر ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے تو کیا کھجلی بھی گناہ کی وجہ سے؟ اس کا مطلب اگر حدیث پر نظر کریں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کو کھجلی بھی نہیں آ سکتی، اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے اس کا چراغ بھی نہیں بجھ سکتا، اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا، اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے وہ کبھی عذاب الہی کے حوالے سے بیماری میں گرفتار نہیں ہو سکتا، اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے کوئی ظالم حکمراں اس پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسائل پر رونا رونے والوں اپنی راتوں کا جائزہ تو لو، ہم راتیں کس طرح گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پہلے تو بادشاہ تھے نا۔ اللہ اکبر، یہی ملک ہندوستان ہے، کم و بیش 1000 سال تک کے اسی ملک ہندوستان پر تمہارے پروجوں نے، تمہارے پرخوں نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر، جو آج آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ کاسے گدائی لے کر کے کھڑے رہا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کیوں؟ ہم پہلے بادشاہ تھے اور آج ہم یہاں پر غلام ہے۔ غلام اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں دیکھ لو اس وقت تک تم بادشاہ تھے۔ اللہ اکبر، اگر تم بادشاہ بن بھی جاتے تھے تو شمس الدین التمش کی شکل میں تم تہجد گزار ہوا کرتے تھے، تب تک تمہارا بادشاہ تہجد گزار تھا، تب تک تم عزت کے ساتھ جی رہے تھے، تم بادشاہ بن کے جی رہے تھے، دنیا تمہاری غلامی کر رہی تھی۔ اور آج تہجد تو دور کی بات ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی صرف 2 رکعت کے لیے آتے ہو۔ مجھے بتاؤ اللہ کے بندو اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ اللہ اکبر، شمس الدین التمش وہ بادشاہ ہے جس نے 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں کسی عورت کو نظر بھر کر کے نہیں دیکھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں آج 16 17 سال کے لڑکے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال رہے ہیں، تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھنا دنیا میں کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے۔ اگر تم اللہ کے خوف سے رونے لگ جاؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس لیے بات کی جا رہی ہے، تمہیں غلام اس لیے بنایا جا رہا ہے، تمہیں تباہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اپنی راتوں کو دیکھو۔ ہائے وہ دن گزر گئے مسلمانوں کے جوان راتوں کو اللہ کے خوف سے مسلح پر رو
روتے تھے تو صبح کے وقت اللہ اتنی عزت دیتا تھا, آنکھوں میں وہ چمک دیتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا. جب سے تمہارے جوانوں نے زنا کی فلمیں دیکھ کر آنکھوں کو آوارہ کیا, آج دیکھو حالات کیا ہو رہے ہیں. روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہو. کل تک تم دنیا کو پالا کرتے تھے جب تک گناہ سے بچا کرتے تھے, آج تم لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بات کر رہے ہو. یاد رکھنا, جب تک گناہ کرتے رہو گے بے چینیاں بے قراریاں تمہارے دروازوں پہ دستک دیتی رہے گی. آج تم یہ کہتے ہو ہماری بیٹیوں کو اسکول پڑھنے کے لیے دروازے بند کر دیے گئے. میں کہتا ہوں ہاں, اللہ اکبر. جو باپ اپنی بیٹی کو آوارگی سے نہ بچا سکے اس کے لیے دروازے بند نہ ہوں گے تو کس کے لیے ہوں گے؟ یہی ہندوستان کی سرزمین ہے. اللہ اکبر. یہاں ایسی بیٹیوں نے بھی جنم لیا ہے کہ جس کے اللہ اکبر جس کی عظمت کے ٹنکے آج تک عرض ہند پر بجتے نظر آ رہے ہیں. تمہیں معلوم ہے اورنگزیب کے گھر میں ایک بیٹی ایسی تھی جس کے لیے اللہ اکبر جس کے علم سے متاثر ہو کر ایران سے ایک وفد چلا اور کہا وہ لڑکی کا علم اتنا عظیم ہے ہم اس سے ملاقات کریں گے. اس لڑکی نے اپنا تخلص مخفی رکھا تھا. اس نے کہا میں مردوں سے ملاقات نہیں کرتی. اللہ اکبر. اگر مجھ سے ملاقات کرنا ہے تو میری شاعری پڑھ لی جائے, جو میری شاعری کو پڑھ لے گا وہ مجھے اس کے اندر پا لے گا. لیکن آج ہماری بیٹیاں بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اللہ اکبر. کل ملا کر اختصار کے ساتھ بات بس اتنی کرنی ہے, جب تک گناہ کرتے رہو گے کہیں امان نہیں ملے گی. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. آج کہتے ہو سکون نہیں, گناہ. آج کہتے ہو روزی روٹی میں تنگی, گناہ. آج کہتے ہو بے قراری, گناہ. آج کہتے ہو بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے. میں نے کہا گناہ. اگر میری بات پر یقین نہیں آتا کم سے کم اپنے نبی کی بات پر تو یقین کر لو. کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ اور کون کون سے گناہ کر رہے ہو اپنے آپ میں ڈوب کر دیکھو. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ, وقت ہوتا تو تفصیل سے کچھ کہتا, لیکن اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کروں, نوازش ایک بات عرض کروں, سنیں. آپ سن رہے تو عرض کر رہا ہوں, اور ممبر سے بھی مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ کہیں تو سن لیں. وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے؟ تھوڑا غور سے سنیں. میں کوئی خطیب نہیں ہوں, صرف اپنے دل کا درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. آپ اس کو سن لیں. بہت اچھی میزبانی کرتے ہیں اہل کارنجا, ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن اچھا کھانا کھلانا, اچھا جو وہ تحفہ پیش کرنا, اچھا ہار ڈالنا, یہ میری میزبانی نہیں ہے. اگر آپ اچھے سے سن لیں گے اور عمل کے جذبے کے تحت اٹھیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ نے میری اچھی میزبانی کی. آپ سن لیں غور سے, مجھے بہت خوشی ہوگی. کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں میں نہیں؟ اور ایک بات آپ سے کہوں, اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے پلٹنے کے چانسز ہیں, اس کے رجوع کرنے کے چانسز ہیں. اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے توبہ کی طرف آنے کی امید کی جا سکتی ہے. میری قوم کے جوانوں, دنیا نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا. آج گناہوں کو فیشن کا نام دے دیا گیا اور ہم گناہ کو فیشن کے طور پہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں چند گناہوں کا ذکر کرتا ہوں, اور میں حق کہنے میں کبھی شرماتا نہیں, کیونکہ جس چیز کو اللہ رسول نے بیان کر دیا اب اس کے بیان کرنے میں مجھے کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اصل حیا تو اللہ رسول کی بارگاہ میں ہے. حیا حضور سے بڑھ کر کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ با حیا اللہ کی کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. جب اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے تو تھوڑا میں بھی ذکر کر دوں, لیکن دل سے کہنا چاہتا ہوں, دل سے سننے کی کوشش کرو. یقین جانے میں کوئی رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, پھر کہتا ہوں میں کوئی خطیب نہیں, نہ خطیب کی حیثیت سے آیا ہوں, بس ایک فقیر ہوں, بارگاہ غوثیت
کا اور دل کا درد لے کر آیا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میری قوم کے جوانوں، یہ تباہ ہونے والی دنیا کو تباہی سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف تم بچا سکتے ہو۔ اس امت کو اگر غربت کے دلدل سے کوئی نکال سکتا ہے تو صرف تم نکال سکتے ہو۔ بھاگنے والی بچیوں کے پیروں میں اگر حیا کی کوئی زنجیر ڈال سکتا ہے تو وہ تم ڈال سکتے ہو۔ امت کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے اگر کوئی سنوار سکتا ہے تو وہ تم سنوار سکتے ہو۔ میری قوم کے جوانوں، جوان کسی باپ کا صرف بیٹا نہیں ہوتا، جوان صرف کسی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا، بلکہ جوان پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، جس قوم کا جوان عیاش ہو جائے، جس قوم کے جوان کی راتیں اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزرے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ یہ تصور کرنے والوں، زمین پر سجدے کی بجائے تم زنا کرو گے اور اللہ تمہیں بچا لے گا، اللہ کے رسول تمہیں بچا لیں گے، اولیاء اللہ تمہیں بچا لیں گے۔ سن لو، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اولاد پیغمبر میں، ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں جس وقت لوگ بگڑ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت، وہ مکے کے رہنے والے تھے، وہ کعبہ کے متولی تھے، محلے کی مسجد کے متولی نہیں تھے، وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ جب انہوں نے زنا کیا، جب انہوں نے شراب پیا، جب انہوں نے بدکاریاں کی، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے زیادتی کی تو اللہ اکبر، انہی میں سے اللہ نے ایسے پاک دامن لوگوں کو کھڑا کیا کہ بدر کی مقدس سرزمین پر ان آوارہ اور عیاش لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کنویں میں بھر دیا گیا۔ اور پھر سید المعصومین نے کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، یہ کون لوگ ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اولاد ابراہیم میں سے ہے، جسے پتا ہے وہ جان لے، جسے پتا ہے اسے پتا ہے، جسے نہیں پتا ہے وہ جان لے۔ ابو جہل کو کیا سمجھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ آپ ابو لہب کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابراہیم سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ عتبہ شیبہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، خلیل اللہ سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ اگرچہ بغاوت کی وجہ سے نسب کام نہیں آتا، یہی تو بات ہے، اولاد پیغمبر ہو کر زنا، شراب اور ظلم کرتے ہیں تو خدا ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہ ان کو کاٹ کر کنواں بھر دیا جاتا ہے۔ اور پھر سید المعصومین کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، اللہ اکبر، کیا خدا کا وعدہ سچا نہیں؟ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر نہیں دکھایا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خادم الحرمین شریفین بلکہ خادم حرم، متولی کعبہ بننے والے، سو کارڈ اپنے آپ کو اللہ اکبر دنیا کی قوموں کا سردار گرداننے والے، اگر خدا سے بغاوت کرتے ہیں تو اولاد پیغمبر ہونے کے بعد بھی ان کو کاٹ کر ان سے کنویں بھر دیے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ ہمارا باپ کوئی پیغمبر ہے؟ ہمارا باپ کوئی رسول ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو اللہ بخشے گا، مہربان ہے، بالکل بخشے گا۔ خدا کی رحمت کی بات کرنے والوں، خدا کی غیرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ رحیم ہے تو وہ غیور بھی ہے، وہ کریم ہے تو وہ غیور بھی ہے۔ اس کے غضب کو چیلنج مت کر۔